تحریک منہاج القرآن سندھ اور منہاج القرآن علماء کونسل کے زیر اہتمام عالم اسلام کے ممتاز مذہبی اسکالر شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی معرکۃ الآراء تصنیف القول المتین فی امر یزید اللعین کی تقریب رونمائی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا۔ قاری راشد خلیل نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی، جبکہ طیب خراسانی نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اس عظیم الشان تقریب میں معروف سیاسی و سماجی شخصیات، جید علماء کرام، جلیل القدر مشائخ عظام، اہل علم و دانش، تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران، کارکنان، معززین شہر اور خواتین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی شعلہ بیانی کی جائے، جتنی بھی بات کی جائے، یہ اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کی علمی دلائل کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو حسینیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت ہوگی، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہے کہ جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا، میں نے کسی کے ہاتھ میں ابھی تک کتاب نہیں دیکھی، اس لیے میں لے آیا۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جب میں نے ابتدائی چند صفحات پڑھے تو اس کے 636 پیج مجھے مشکل نہیں لگے اور میں پڑھتا ہی چلا گیا۔ اتنی پختہ کتاب، مدلل کتاب، اور اس کے اندر قرآنی آیات اور حدیث و روایات سے جس طرح سے شیخ الاسلام نے استفادہ کیا ہے، یقیناً ایک عالمانہ شخصیت کی تفصیل نظر آتی ہے، اس کے اندر تصویر نظر آتی ہے۔ اب وقت کم ہے جیسے مجھے لگ رہا ہے، انہوں نے مجھے کوئی پرچی تو نہیں دی لیکن آ جائے گی جلد، وگرنہ میرے دل یہ تھا کہ اس کے اندر صفحہ نمبر 48 پر سورہ احزاب سے جس طرح سے شیخ الاسلام نے استفادہ کیا ہے اور اس آیت کی تفصیل کی ہے، تجزیہ و تحلیل کیا ہے، کاش میں آپ کو وہ سنا سکتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں ایک یزید کے کفر کے بارے میں ہے، مجھے کتاب نہیں دی، ویسے دکھائی تھی مفتی صاحب نے۔ اچھا، اس پہ میرا اختلاف ہے تھوڑا سا۔ مسلمانوں کے بادشاہوں میں بڑے بڑے ظالم اور جابر آئے، حجاج بن یوسف کام نہیں تھا، بہت سارے آئے ہیں، بشار الاسد نے بھی ظلم کیا ہے۔ مجھے بتایا جائے، میرا سوال ہے کہ ہر ظالم کو ہم کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ لعنتی کہہ سکتے ہیں، مغضوب علیہ کہہ سکتے ہیں، جہنمی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فَإِن رَمَى الْمُسْلِمَ بِالْكُفْرِ مِنْ أَشَدِّ الذُّنُوبِ وَمِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، کہ کسی مسلمان کلمہ گو کو کافر کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا ذنوب ہے۔ اس لیے تھوڑی سی جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ اسلام میں داخل ہے، کافر نہیں ہے۔ اور اگر یزید کافر ہے تو شامی کا کیا بنے گا؟ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کو قتل کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، حضرت علی حیدر کرار کو ابن ملجم نے شہید کیا ہے۔ کیا عمر کا قاتل بھی لعنتی ہے یا نہیں؟ کیا عثمان کے قاتل بھی لعنتی ہے یا نہیں؟ کیا علی کے قاتل بھی لعنتی ہے یا نہیں؟ میں اپنے مسلک کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ہر وہ قاتل جس نے کسی ایک مومن کو بھی قتل کیا ہے، وہ جہاں سے بھی ہو وہ ملعون ہے، وہ جو بھی ہو وہ ملعون ہے۔ لہذا متفقات یہ ہیں کہ قرآن کو مانو، حدیث کو مانو،
مذہب اسلام کو اول درجہ دو، مسلک کو دوسرا درجہ دو، مسلم امت ایک ہو جائے گی، اور جب ایک ہوگی آل رسول کے پاک خون کے صدقے سے غالب ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین گرامی، بات مختصر ہو رہی ہے، تو میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ بات مختصر کروں، کیونکہ زہر وقت کی کمی ہوگی۔ حضرات علماء کرام کا جمع غفیر موجود ہے، دانشور حضرات بھی موجود ہیں، اور دوسرے اصحاب علم جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہر ایک اپنے اپنے رائے کا اظہار کرے گا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی ہے۔ کتابیں ہمارے شہر میں بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی لکھتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں لکھی جاتی ہیں، اور ہر زبان میں لکھی جاتی ہیں۔ کتاب وہ ہوتی ہے کہ پورے وطن میں ایک ارتعاش پیدا ہو جائے، ایک ایسی نئی بات ہے، ایک ایسی تحقیقی بات ہے کہ وہ منظر عام پہ آئی ہے تو اس سے قوم میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو اس کی تلاش ہوتی ہے، اس کی جستجو ہوتی ہے۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ آئی تو ارتعاش پیدا ہو گیا، ہم نے نام سنا تو تلاش شروع کر دی، اور ہماری طرف بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے تلاش کے بعد کتاب کو پایا۔ سامعین گرامی، ہمارا ایک درس نظامی ہے، اور یہ علماء کرام جتنے تشریف فرما ہے یہ سب درس نظامی پڑھ کے عالم ہوتے ہیں، اور اس درس نظامی میں کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو کچھ علوم فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ہاں ایک علم کلام ہے، وہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو علم کلام کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کو ہم شرح عقائد نسبیہ کہتے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ اس کے مصنف بھی حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی۔ حضرت تفتازانی نے یہ مسئلہ وہاں پر بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی استدلال کیا ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو ذریت ہے اس کی توہین اور اس کی تحقیر کا جو استدلال ہے وہ بھی کیا ہے یزید کے بارے میں، اور اس کا حکم لگایا، اور حکم لگاتے ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی آوانہ، کہ ہم اس کے بارے میں کوئی توقف نہیں کرتے۔ توقف وہاں کیا جاتا ہے جہاں دلائل متعارض ہو، تو آدمی فیصلہ نہ کر پائے تو کہتے ہیں ہمیں کوئی توقف نہیں ہے، لا نتوقف فی شانہ، بلکہ ہمیں اس کے ایمان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم اس کو مومن بھی نہیں مانتے، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جتنے اس معاملے میں قتل حسین میں جتنے اس کے معامل و مددگار تھے تو ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ حضرات گرامی ہمارے علماء کا فیصلہ ہے، اور ایسے ہی فیصلہ ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی اس موضوع پر کہ حضرت امام احمد بن حنبل اور کچھ اور علماء ہیں، ان کا بھی ایسا ہی فیصلہ ہے، وہ اس کے کفر تک جاتے ہیں، اس کی کفر کی بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے
وہ اہل سنت ہیں جو اس کو کافر کہتے ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ اب جو لعنت کی بات ہے تو یہ اس کے قریب قریبی ہوتی ہے، تو اس لیے حضرات علماء کرام نے ہمیشہ اس طرف توجہ رکھی ہے، اور جو ہماری امہات کتب ہیں ان میں یزید کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یزید کے 3 بڑے کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ یہ ہے کہ اولاد رسول کو قتل کرنا، دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ پر اس کی فوجوں کا حملہ آور ہونا، اور تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پر اس کی فوجوں کا حملہ آور ہونا۔ 3 سال اس نے حکمرانی کی، تو 3 سالوں میں یہ کارنامے اس نے کیے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ کون سا ایسا کارنامہ ہے جس پر اس کو داد دی جائے، یا اس کی حمایت کی جائے، یا اس کی طرفداری کی جائے، یا اس کا دفاع کیا جائے؟ اب بات کیا ہے کہ آل بیت کے دشمن اس وقت بھی تھے، آج بھی تھے، اور جو آل بیت کے دشمن اس وقت تھے ان کو بھی نظر نہیں آتا تھا، اور جو آج ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتا کہ یہ یزید کے کارنامے ان کو نظر نہیں آتے، لیکن آل بیت کی عداوت جو ہے ان کے دلوں میں جا گزری ہے۔ تو اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ یزید نے ایسا کوئی حکم دیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ ان کو ابھی تک اس کی دلیل ہی نہیں ملی۔ دلیل اس لیے نہیں ملی کہ ان کا اپنا باطن جو ہے وہ یزید کی طرف ہے، اس لیے دلیل نہیں ملی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کتاب میں بے شمار باتیں لکھ دی ہیں، ہر ایک اپنی اپنی بات بھی اس سے اٹھاتا رہے گا اور نقل کرتا رہے گا، تو ہم انہی کی کتاب سے ایک بات نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یزید نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اس خط کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ آل عبد المطلب کے ساتھ جو تو نے کیا ہے ہم اس کو بھول جائیں گے؟ وہ جو مصباح الدجاجہ ہے، مصباح الدجا ہے، تو وہ مصباح الدجا جو ہیں، تو جو اندھیروں میں روشنی پھیلانے والے ہیں، ان کو جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے ہم ان کو بھول نہیں سکتے۔ اور وہ قتل کس نے کیا ہے؟ غادرتہم جندک بامرک، کہ تیرے لشکر نے تیرے حکم سے ان کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور جو صحابہ اہل علم ہیں ان کا اس میں خاص مقام ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کا یہ قول، ان کا یہ خط جو ہے وہ نقل کیا ہے، تو وہ خط کا ایک جملہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے حکم سے تیری فوج نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ اندر تو یہ بات طے ہے، لیکن میں اس بات کو اگر یاد نہ رکھوں، مجھے یہ کتابوں میں نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باطن میں یزید کی طرف جھکاؤ موجود ہے۔ حضرت طاہر القادری خرم گنڈا پور صاحب انتہائی قابل احترام علماء کرام اور مشائخ اسلام اور انتہائی قابل احترام تمام شخصیات جو اس بابرکت اور روحانی تقریب میں موجود ہیں، آپ سب کو فردن السلام علیکم۔ اصل میں یہ کتاب بہت ضروری تھی، بے انتہا ضروری تھی، اور اس لحاظ سے بھی بہت ضروری تھی کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف اور صرف علامہ صاحب کا منصب ہے کہ وہ اس طرح وہ کتاب کو لکھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ پاکستان نہیں، اس وقت مملکت اسلامیہ کے 54 اور 56 ممالک میں سیاسیات اور اسلامیات پر اس حسین امتزاج کا اگر کوئی نام ہے تو وہ علامہ طاہر قادری صاحب ہے۔ یہ دو رائے نہیں ہے، اور میں نے اکثر و بیشتر کہا
کہ سقوط بغداد کے بعد مسلمانوں میں جو انحطاط کی کیفیت پیدا ہوئی اس کی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان جیسا جاہل مطلق نے یہ بات جان لیا تھا کہ سر کتنے ہی قلم کر دو، اگر ان کا علمی اثاثہ ضائع کر دو گے تو ان پہ انحطاط ہوگا، اور اس نے پورا علم کو دریا برد کر دیا، فرات میں ڈبو دیا۔ تو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اتنی کتابیں مسلمان لکھے، اتنی کتابیں لکھے کہ اگر کوئی آئندہ ہلاکو خان آئے اور وہ ہمارے علمی اثاثے کے اوپر حملہ آور ہو، تب بھی کچھ کتابیں ایسی باقی رہ جائیں جو ہماری رہنمائی کے لیے کارآمد ہوں۔ اس میں سے ایک کتاب جو علامہ صاحب کی، جس کی آج تقریب رہنمائی ہے، دیکھیے یہ تو موضوع ہی نہیں تھا، یہ تو موضوع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یزید کون ہے، یہ موضوع کا تو حصہ ہی نہیں ہے کہ امام عالی مقام کون ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بے دردی کے ساتھ جو قتل کیا گیا، انسانی تاریخ میں کسی ایک فرد کی، کسی ایک سپہ سالار کی، کسی ایک بادشاہ کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ یک کے بعد دیگرے اپنے ہاتھوں سے وہ جنازے اٹھا کے دفنایا ہو، اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ سجدہ کیا، جس کے لیے ایک غزل کا ایک شعر مجھے اپنا یاد آ رہا ہے کہ ایک سجدے نے بخشا ہے یہ اختیار مجھے، ایک سجدے نے بخشا ہے یہ اختیار مجھے، تیری جنت میں لوٹ کے آ بھی سکتا ہوں۔ جنہوں نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی کے اس پیغام حق کو عام کرنے کے لیے، اہلیان کراچی تک پہنچانے کے لیے آج یہ پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔ حاضرین محترم، ایک موضوع جس کی مناسبت سے خود حضور شیخ الاسلام مدظر العالی نے خود سے اظہار خیال فرمانے کا اندیہ دیا ہے، میں نے اس پر آیت مودت کے ضمن میں ایمان کی حقیقت کو اشکار کرنے کے لیے ایک نکتہ کرنا تھا، مگر اپنے شیخ کے حکم پر اسے مؤخر کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے آیت تطہیر کے تناظر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، بے شک اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہیں ہر اعتبار سے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے طہارت کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دے، ہر قسم کے رجس کو جو پہلے ہی تم سے دور ہے اسے ہر حال میں دور رکھے، مزید دور فرما دے، اور تمہیں ظاہر اور باطن کی طہارت کے نقطہ کمال تک پہنچا دے۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ایک ثمر جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا وہ تھا تزکیہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے، اپنی تعلیم اور تربیت سے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا۔ قربان جائیں اس تزکیہ کے فیض کو پانے میں جہاں صحابہ کرام شامل ہیں وہاں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، مگر پھر اللہ نے ایک خصوصی اعلان فرما دیا، فرمایا حبیب آپ نے جن کا تزکیہ فرمایا وہ تیرے صحابہ ہیں، اور ایک تطہیر کا اعلان میں کر رہا ہوں، اور وہ تطہیر ایک طبقے کے ساتھ خاص ہے، اور وہ طبقہ اہل البیت ہے، وہ تیرے اہل بیت کی تطہیر ہے۔ تو جن کا تزکیہ مصطفیٰ نے فرمایا وہ صحابہ کرام ہوئے، اور اس تزکیہ کا فیض اہل بیت اطہار کو بھی حاصل ہوا، مگر جن کی تطہیر خود رب نے فرمائی ہے وہ طبقہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ آج سوچنا اس بات پر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خاک مدینہ ہمارا ایمان، ہماری آنکھوں کا سرما کو خاک مدینہ کو زیادہ رتبہ دیں گے، یا جسے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا، یا ان کا درجہ و رتبہ بلند ہے جنہیں قرآن نے ابناءنا کے اندر مصطفیٰ کے شہزادے قرار دیا ہو۔
آج خاک مدینہ کی ادب اور تعظیم کرنے والوں اس کے عظمت پر ہم قربان جائیں، مگر ذرا سوچئے گا ضرور کہ اس سے کتنا بلند رتبہ ہے ان ہستیوں کا جن کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ دوڑتا ہے۔ آج جس موضوع پر تحریک منہاج القرآن نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے اور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی خود اس کتاب کے بارے میں بیان فرمائیں گے، میں بطور میزبان جملہ مہمانان گرامی جو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف لائے اور جنہوں نے اظہار خیال فرمایا، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس دور کے اندر اس اہم موضوع پر انہوں نے نہ صرف کتاب کا مطالعہ کیا بلکہ کثیر تعداد میں علماء آج کی محفل میں حاضر ہیں، ہم ان کی شرکت کے بھی شکر گزار ہیں اور معذرت خواہ بھی ہیں کہ وقت کی کمی کے مطابق شاید سب علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکیں۔ کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت اور ایسے اہم موضوع پر جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کتاب کی رونمائی اور آج جس کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کتاب کی پذیرائی کی ہے اس پہ ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ منتظمین نے اعلیٰ انتظامات کیے ہیں اور الحمدللہ تعالی اس وقت پنڈال کے باہر بھی لوگ ہیں اور پنڈال کے اندر تعداد مکمل ہے، اور میں خصوصاً قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب القول المتین کے رونمائی میں خود شرکت کا فیصلہ کیا اور اس بارے میں خود گفتگو کا ایک ٹائم عطا کیا تاکہ آج جو شکوک و شبہات امت مسلمہ کے اندر پائے جاتے ہیں اور ایک ایسا موضوع جس پر علماء کرام میں ایک ہچکچاہٹ ہے کھل کر گفتگو کرنے کی، اس موضوع کا احاطہ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب جب وہ اپنی گفتگو فرمائیں گے تو اس تفصیل سے اس موضوع کو بیان بھی فرمائیں گے۔ بارے دیگر میں آپ سب ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، اس محفل میں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی اور اس اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ تقریب کے آخر میں تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے بانی ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری نے کینیڈا سے بذریعہ ویڈیو لنک اپنے خصوصی خطاب میں کہا، میں چونکہ اس کا عنوان میں نے تجویز کیا تھا، موضوع تو آپ کو معلوم ہے کہ القول المتین کی تقریب رونمائی ہے، مگر میں نے کہا تھا کہ اس کا عنوان شان اہل بیت کے حوالے سے رکھیں، سو میں اپنی گفتگو کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ حصول برکت کے لیے میں اہل بیت اطہار کے ذکر سے کروں گا، یعنی ابتدائیہ اہل بیت اطہار کے ذکر کے بیان پر ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بدبخت لعین کے ذکر سے گفتگو شروع ہو، الٹیمیٹلی سیکنڈ سٹیج میں پھر کتاب کے حوالے سے اس موضوع پر آ جائیں گے، مگر افتتاح اور ابتدا
میں اہل بیت اطہار کے مبارک ذکر سے کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی آواز نیچے کر دیں, پانی بھی گرم کر دیں. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے اپنی گفتگو میں ابھی تلاوت کی ہے, جو سورہ الاحزاب کی ہے, آیت نمبر 33 ہے. آپ سب کے ساتھ اس کو اس پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں, تاہم میری ایک کتاب ہے اہل علم کے لیے, علماء کرام کے لیے, قرابت النبی. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہوں گے, قرابت النبی. اس میں قرآن مجید کی جملہ آیات کریمہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور ان کی شرح احادیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں کی ہے. بس یہ بڑی اہم کتاب ہے. تو یہ جو آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جو معروف آیت ہے, جو شان اہل بیت میں ہمیشہ آپ پڑھتے سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اس کی تفسیر تو آپ اس کتاب میں چلے جائیے. اس کا پہلا باب القول فی آیت التطہیر میں ہے. میں نے تمام ضروری احادیث, ضروری مضامین اس آیت کریمہ کے تحت جمع کر دی. اس میں اللہ رب العزت نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا ہے کہ اہل بیت کو, ہم جب اہل بیت اطہار کہتے ہیں, لفظ اطہار بولتے ہیں, طاہر اور مطہر بولتے ہیں, تو یہ لفظ ہمارا وضع کردہ نہیں, یہ اصطلاح قرآن مجید نے دی ہے. یہ فرما کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, یہ شان تطہیر اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت نے عطا کی. میں اس کے ساتھ دوسری آیہ کریمہ کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ آیہ کریمہ ہے آیت مباہلہ. اور اس آیت کریمہ کو جو کوٹ کر رہا ہوں, اس کا ریفرنس صحیح مسلم سے, مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمذی سے دے رہا ہوں. حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طویل حدیث ہے. اس حدیث کا آخری حصہ وہ اس وقت میرے پیش نظر ہے کہ آپ کے آگے رکھو. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں, لما نزلت هذه الآیہ, جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اس وقت آئے تھے, ایک بہت بڑا نصارہ کا وفد آیا تھا, ان کو مباہلہ کا کرنے کا حکم صادر ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں مباہلہ کی دعوت دیں. حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کے مطابق, فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نصارہ کے رہنماؤں کو جو آئے ہیں انہیں دعوت دیں کہ آ جاؤ, ندعو, ہم بلاتے ہیں ابناءنا و ابناءکم, اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ونساءنا ونساءکم, ہم اپنی پاک بیویوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی بیویوں کو بلاؤ, انفسنا و انفسکم, ہم اپنی جان کو میدان میں لاتے ہیں مباہلہ کے لیے, تم اپنی جانیں میدان میں لاؤ. تین چیزوں کا ذکر آیا. جب قرآن مجید یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے, جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا
حضرت علی شیر خدا کو اور حضرت فاطمۃ الزہرا کو اور حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو. فقال اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل ہے. تو قرآن مجید میں لفظ تھا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اپنے بیٹوں کو بلانے کا حکم اترا تو آقا علیہ السلام نے حسن و حسین علیہ السلام کو بلایا. قرآن مجید کی نص نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو ابنائے مصطفیٰ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں. نص قرآنی نے، بعد میں حدیث نبوی کی روشنی میں اس پر بات آئے گی، مگر چونکہ آگے چل کے کفر یزید پر بات پہنچے گی اور لعن یزید پر، لہذا یہ غور طلب بات ہے کہ حسنین کریمین کو قرآن مجید کی نص نے حضور علیہ السلام کے شہزادے اور بیٹے قرار دیا، ابناءنا. اس کے بعد فرمایا ونساءنا ونساءکم. جب یہ کلمہ مبارکہ آیا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، ان کو ساتھ لے لیا. پھر آیا انفسنا وانفسکم، اپنی جان کو بلاتے ہیں. تو جب اپنی جان کو میدان میں لانے کا ذکر آیا تو اپنے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا. اب اس میں کثرت میں ایک وحدت کا تصور ہے کہ جسم جدا جدا ہیں، وجود جدا جدا ہیں، انسان جدا جدا ہیں، مگر ان کے اندر ایک وحدت پیدا کی ہے اللہ کی. رتبی قربت کا یہ عالم ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل. میں نے پھر دہرا دیا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتاب و فضائل الصحابہ، علماء جانتے ہیں. اور پھر یہی حدیث الگ سے امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی ہے، اور امام نسائی نے بھی روایت کی ہے. تو قرآن مجید میں یہ دو مقامات ایسے خاص ہیں جن میں بالتعیین اہل بیت اطہار کی عظمت اور آپ کی مرتبت کا ذکر ہے. اور اس طرح کے ذکر ہے کہ پہلی آیت میں وہ جو طہرکم تطہیرا میں اللہ رب العزت نے اپنے دامن میں انہیں محفوظ کر کے اس کا عنوان چادر تطہیر دے دیا ہے، ان کی حفاظت کر لی ہے اور انہیں طہارت عطا کر دی ہے. دوسری آیہ کریمہ میں حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی جانیں قرار دے کر اپنے دامن مصطفی میں لے لیا ہے، یعنی ان پر دامن الوہیت بھی ہے اور ان پر دامن مصطفیت بھی ہے، سایہ فگن ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میں نے عرض کیا ابتدائیہ برکت کے لیے بھی اور ذہن جو اذہان اور قلوب ہیں انہیں کھولنے کے لیے بھی میں اہل بیت اطہار کی شان پر کروں گا، اور پھر اس کے بعد کتاب کے ان مندرجات پر اس موضوع پر آ جاؤں گا.